My dear students, in this module, we will learn regarding suburbia. जब हम अर्बन सेटिंग की बात करते हैं तो अर्बन सेटिंग बेसिकली डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेट्स से फ्रॉम रूरल सेटिंग, और इवन विद इन द अर्बन सेटिंग भी जो है हम बहुत सारे लोकेलिटीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई रेजिडेंशियल जोन है, कोई इंडस्ट्रियल जोन है, और कोई किसी एक फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रॉनिक के लिए कोई मार्केट है, कहीं पे कोई बाकी जो गल्ला है वहाँ पे उसकी कोई मार्केट है, तो कहीं पे कह लें कि ट्रांसपोर्टेशन का एक हब है. तो इस तरह से विद इन सिटी लिमिट्स भी हम जो है वो डिफरेंट लोकेलिटीज़ को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सबर्बिया जो है दैट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सबर्ब्स, और ये सराउंडिंग यानी जो एक आउटर पार्ट ऑफ द सिटी है उसको हम कहते हैं. द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल हु लिव इन द आउटर पार्ट्स ऑफ ए टाउन, कि किस तरह से यानी शहर के मार्जिन पे एक आउटर लेयर के ऊपर जो आबादियां हैं बेसिकली उनको हम सबर्ब्स या सबर्बिया के नाम से हम जानते हैं. Suburban areas are lower density areas, यानी lower density means lower population density, यानी इन एरियाज में उस हद तक उतनी ज़्यादा आबादी की कंसंट्रेशन नहीं होती जितनी के सिटी एरिया में होती है, या हम कहते हैं कि जो कोर सिटी एरिया होता है, डाउन टाउन होता है, तो उसमें होती है. और ये वाले एरियाज़ जो हैं यहाँ पे पॉपुलेशन होती है, बट वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, यानी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती. दैट सेपरेट्स रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज फ्रॉम वन अनदर. और ये जो पॉपुलेशन है, ये लोकेलिटी सबर्बिया, ये जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो सेटिंग है उससे डिफरेंट होती है, यानी वहाँ पे अलग से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेसिस पे हम सबर्ब्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इनको हम देखते हैं. वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फॉर एग्जांपल लो डेवलपमेंट डेंसिटी, यानी नॉर्मली वो एरियाज जो हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते और अंडर डेवलप्ड होते हैं. और दूसरी बात, सेपरेटेड होम्स, शॉप्स एंड वर्क प्लेसेस, के यहाँ पे कंजेशन जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती, और डिफरेंट जो है वर्क प्लेस और रेजिडेंशियल एरियाज़ और मार्केट्स वगैरह जो है उनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ द लैक ऑफ एक्टिविटी सेंटर्स एंड डाउन टाउन्स. अब वहाँ पे जो है उस तरह की एक्टिविटी सेंटर्स नहीं होते जैसे हम शहर के सेंटर में देखते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती. मिसाल के तौर पे मे बी जो डाउन टाउन है, जो सेंट्रल एरिया है शहर का, मे बी वहाँ पे 24 घंटे एक्टिविटीज़ चल रही हों बिज़नेस की. डिफरेंट जो लेट्स से रेस्टोरेंट्स हैं या और वर्क प्लेसेस हैं डिफरेंट, लेकिन जो जब हम सबर्ब्स में देखेंगे तो सबर्ब्स में उस तरह से एक्टिविटीज़ नहीं होंगी. फिर पुअर स्ट्रीट कनेक्टिविटी है कि वहाँ पे उस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड जो कम्युनिटी है, कह लें कि जो स्ट्रक्चर है वो उस तरह से नहीं है. और वहाँ पे एक कह लें कि मिस मैच होगा कि डिफरेंट, जैसे हम देखते हैं किसी वेल ऑर्गेनाइज्ड एक हाउसिंग लोकेलिटी में एक प्रॉपर नक्शे के तहत सारी स्ट्रीट्स और बिल्डिंग्स जो है वो बनती हैं, तो सबर्ब्स में शायद उस तरह से हमें ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कंस्ट्रक्शन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैसे शायद नज़र ना आए. Suburbanization is what is suburbanization? That is actually the growth of cities on the outskirts of the cities. कि जैसे हमने पहले बात की कि जो आउटर पार्ट्स हैं, जो आउटर लेयर्स ऑफ द सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रो करती है और या ओवरऑल एक डेवलपमेंट के रिज़ल्ट में एक लोकेलिटी या कोई आबादी वजूद में आती है, तो उसको हम सबर्बिया के नाम से पहचानते हैं. दैट इज़ डिटैचमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच अदर, कि वहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से वैसे कनेक्टेड नहीं होते जैसे लेट्स से रूरल सेटिंग में होते हैं.
اٹ سیپریٹس انڈسٹریل ریزیڈینشیل اینڈ کمرشل ایریاز. اس پہ ہم نے بات کی کہ وہاں پہ ایزیلی ریزیڈینشیل، کمرشل اور انڈسٹریل اور باقی جو بزنس ایریاز ہیں وہ ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں. آرکیٹیکچرل سملیرٹی، چیپر لینڈ ایز یو گو اوے فرام دا سٹی. اب اس میں یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم نے پہلے دیکھا ڈاؤن ٹاؤن کے حوالے سے کہ جو ڈاؤن ٹاؤن کے اندر جو یوزیج آف لینڈ ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے اور لینڈ جو ہے وہ کاسٹلی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ شہر سے باہر موو کرتے ہیں تو جو لینڈ ہے دیٹ بیکمس چیپر. اور اس طرح سے ہر سربربس کی ہر جو آبادی ہے جو شہر کے باہر جو پاپولیشن گرو کرتی ہے اس کی آبادی جو ہے وہ ہر دوسری سے مختلف ہوتی ہے. اور یہ آبادی کا مختلف ہونا جو ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کس سوشو اکنامک گروپ کے لوگ جو ہیں وہاں پہ ہیں، اور ان لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے وہ ان کی جو گھروں کی کنسٹرکشن ہے، وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے اور وہاں کی جو لائف ہے اس سے اور زیادہ کلیئر ہو کے ہمیں سامنے آتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا اربنائزیشن کے پل اینڈ پش فیکٹرز ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے سبربن ایریاز کے بھی پش اینڈ پل فیکٹرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل شہر کے باہر والے ایریے میں لیٹ سے کہیں کوئی ایگرو بیسڈ انڈسٹری لگی ہوئی ہے، تو ایگرو بیسڈ انڈسٹری اگر ہے تو وہاں سے ان کو کہہ لیں کہ جو ایگریکلچر ایریاز ہے، ہم اگر شوگر فیکٹری کی بات کریں یا ہم اس میں کاٹن فیکٹری کی بات کریں، تو اس طرح سے یعنی وہ فیکٹریز وہاں پہ لگیں گی تو ان ایریاز میں ان کو را میٹیریل ملے گا ایزیلی، اور لوگ گریجولی ان کے ارد گرد جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے اور گریجولی ایک آبادی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی. تو اس طرح سے یعنی وہاں پہ جو چیز لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی سبربس میں، وہ اس کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ پل فیکٹرز ہیں. اور جو چیز ان کو وہاں سے لے کے جائے گی پیچھے جہاں سے وہ رہتے ہیں، مثال کے طور پر کسی اور سبرب میں یا سٹی کے اندر وہ رہتے ہیں، وہاں پہ ان کا اکنامک بینیفٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو وہ پھر سبربس میں آ کے اگر اپنی ایکٹیویٹیز کو مینیج کرتے ہیں اور ان کو ریزنیبل بینیفٹس ملتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ اس کے لیے وہاں سے پول فیکٹرز ہیں. تو اس طرح سے سبرب جو ہیں اس کے ساتھ بھی ہمیں پول اینڈ پش فیکٹر نظر آتے ہیں. پاپولیشن ڈینسٹی اینڈ ٹریفک پرابلمس may lead to suburbanization. ایک اور فیکٹر جس کی وجہ سے سبربز ڈیولپ ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ اربن سیٹنگ میں فرض کریں موو کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹریفک ڈینسٹی کی وجہ سے، ہیوی ٹریفک نہیں وہاں جا سکتی. ڈفرینٹ جو ٹرالے ہیں، لوڈرز ہیں جو را میٹیریل لے کے آتے ہیں یا فنشڈ پروڈکٹس لے کے جاتے ہیں، تو وہ شہروں کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے آمد و رفت بہت محدود ہوتی ہے. بہت سارے شہروں میں اس طرح کی جو وہیکلز ہیں ان کا ڈے ٹائم میں داخلہ بھی بند ہوتا ہے. تو پھر اس لیے جو بزنس پیپل ہیں، جو لوگ اپنے بزنس کو سمجھتے ہیں، تو وہ پھر ڈفرینٹ لوکیلٹیز کو آباد کرتے ہیں اور فیکٹریز باہر لگاتے ہیں، اور گریجولی پھر وہاں پہ لوگوں کی جو سیٹلمنٹس ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو اس طرح سے اوور آل سبربز جو ہیں وہ ایمرج ہوتے ہیں. سبربنائزیشن جنرلی اکرز ان ڈیولپڈ کنٹریز، کہ نارملی جو زیادہ تر یہ ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے، بٹ اب ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی اس طرح کا ٹرینڈ گریجولی ہمیں نظر آتا ہے. کمپیریٹیولی سیف اینڈ سیکیور ایریاز ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ایک محدود ایک کمیونٹی جو ہے وہاں پہ رہتی ہے، اور اس لیے وہاں پہ سیفٹی سیکیورٹی کمپیریٹیولی بہتر ہوتی ہے کیونکہ آبادی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو اس طرح سے انانیمیٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی کم ہوتا ہے. لائف اپرچونیٹیز ویری اکارڈنگ ٹو سوشل کلاس، ریس، جینڈر، ایتھنسٹی، ایج اینڈ فیملی اسٹیٹس. ہر جو سبربس ہے، ہر سبربن ایریا کی جو لائف اپرچونیٹیز ہیں وہ ویری کرتی ہیں. جس طرح کی سہولتیں سبربز میں ہوں گی اسی طرح سے جو لائف اپرچونیٹیز ہیں، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں، وہ ویری کریں گے. اگر کہیں پہ زیادہ سہولتیں ہیں تو وہاں پہ ایک اچھی کہہ لیں کہ لائف لوگوں کو ملے گی، لیکن اگر کہیں پہ محدود اپرچونیٹیز ہیں تو پھر اسی طرح سے کوالٹی آف لائف جو ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے. These important social variables interact with locational
اور اسپیشل فیکٹر سچ ایز دا کلسٹرنگ آف ہومس. نارملی ہمیں اس میں ڈفرینٹ کہہ لیں کہ جو ویریبل ہیں سوشو اکنامک کانٹیکسٹ میں، تو اس میں کلسٹرنگ آف ہوم کا مطلب ہے کہ ایک ہی طرح کے سوشو اکنامک اسٹیٹس والے لوگ جو ہیں وہ آلموسٹ ایک طرح کے گھروں میں رہتے ہیں، یعنی مور اور لیس ان کا اسٹرکچر سیم ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے ایک نئی چھوٹی سی دنیا اور آبادی جو ہے وہ بسا لیتے ہیں. پیپل پرسو اے پرٹیکولر لائف اسٹائل اکارڈنگ ٹو دیئر انکم پیٹرنز آف سوشل نیٹ ورک اینڈ دا ریجنل سرچ فار کلچرل ایکسپیرئنسز. یعنی ہر جو سبربن ایریا ہے وہاں پہ رہنے والے لوگ اپنی ڈفرینٹ ایک لائف کا ایک کہہ لیں کہ ایک آسپیکٹ رکھتے ہیں، کہ ان کو ایک اگر کوئی انڈسٹریل ایریا سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کی ایک اپنی کلچر ہوگی، اگر کوئی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ایک آبادی ہے تو اس کی ایک اپنی کلچر ہوگی. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو انکم لیول ہے، یا جو لوگوں کی اپنی ایک سوشل نیٹ ورکنگ ہے، یا بیک گراؤنڈ ہے لوگوں کا، تو اس کی بیسس پہ ان کے گروپس ڈیولپ ہوتے ہیں، اور وہ گروپس جو ہیں پھر ایک ڈفرینٹ اور سگنیفیکنٹ ڈسٹنکٹیو کہہ لیں کہ ایک آبادی کو یا لوکیلٹی کو فروغ دیتے ہیں، اور اس کی ایمرجنس کا کاز بنتے ہیں.